السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آپ نے دنیا کے مختلف ممالک کے دیہات اور شہروں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ نارتھ کوریا میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں شہری اور دیہاتی سب کے سب ایک ہی جیل میں قید ہیں۔ وہاں زندگی کیسی ہوتی ہے، لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں، اور اس ملک کے وہ کون سے خوفناک قوانین اور راز ہیں جو دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو نارتھ کوریا کی اصل حقیقت دکھائیں گے۔ نارتھ کوریا کی تاریخ، یہ ملک کیسے دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ نارتھ کوریا در حقیقت یہ جنوبی کوریا کے ساتھ ایک ہی ملک تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ 1910 سے 1945 تک کوریا پر جاپان کا قبضہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1945 میں جب جاپان ہار گیا تو کوریا کو آزادی تو ملی، مگر ساتھ ہی ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ امریکہ اور سوویت یونین نے کوریا کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ شمالی کوریا نارتھ کوریا سوویت یونین کے زیر اثر، جنوبی کوریا امریکہ کے زیر اثر۔ 1950 میں نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا۔ 3 سال کی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ 1953 میں ایک معاہدہ ہوا اور نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ 1953 میں جنگ ختم ہوئی، لیکن نارتھ کوریا میں جمہوریت کبھی نہیں آئی۔ وہاں کم ال سنگ نے امرانہ حکومت قائم کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کم جونگ ال حکمران بنا، اور آج کم جونگ ان حکومت کر رہا ہے، جس نے ملک کو مکمل طور پر قید خانے میں بدل دیا ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں گاؤں اور شہروں کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں ہر جگہ زندگی ایک ہی قید خانے جیسی ہے۔ نارتھ کوریا کا دارالحکومت پیونگ یانگ ایک خوبصورت شہر لگتا ہے، لیکن اس شہر کی حقیقت میں یہاں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو حکومت کے وفادار ہوں۔ ہر جگہ خفیہ کیمرے اور جاسوس موجود ہوتے ہیں جو عام شہریوں کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے گھر میں حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتا، ورنہ اسے یا تو جیل بھیج دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے نوکری یا کاروبار نہیں کر سکتے، حکومت ہر چیز پر کنٹرول کرتی ہے۔ نارتھ کوریا کے دیہاتوں میں زیادہ تر لوگ کسان ہیں، مگر ان کی زمینیں ان کی اپنی نہیں ہوتی۔ جو بھی یہ کاشت کرتے ہیں وہ سب کچھ حکومت لے لیتی ہے، اور بدلے میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ زیادہ تر دیہاتی اتنے غریب ہیں کہ انہیں دن میں 2 وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا۔ دیہاتوں کو شہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنے گاؤں سے باہر سفر نہیں کر سکتے۔ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کہاں رہیں گے، کون سا کام کریں گے اور کس سے شادی کریں گے۔ اگر کوئی شخص حکومت سے سوال کرے تو اسے یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ اگر کسی شخص نے حکومت کے خلاف کوئی غلطی کی تو اس کے ساتھ اس کے والدین اور بچوں کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ نیلی جینز پہننا غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ امریکی ثقافت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لوگ اپنے بال اپنی مرضی سے نہیں کٹوا سکتے۔ حکومت نے صرف 28 ہیئر سٹائل کی اجازت دی ہے۔ وہاں صرف حکومت کا بنایا ہوا انٹرنیٹ سسٹم ہے، جہاں لوگ صرف وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ساؤتھ کوریا یا ہالی ووڈ کی فلم دیکھتے ہوئے پکڑا گیا تو یا تو اسے عمر قید ہو سکتی ہے یا پھر سزائے موت۔ نارتھ کوریا کی حکومت پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں کے کچھ ایسے راز ہیں جو دنیا سے چھپائے جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا نے ایک ایسا جعلی شہر بنایا ہے جو صرف غیر ملکی مہمانوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ حقیقت میں وہاں کے شہری بھوکے مر رہے ہیں، مگر یہ شہر ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سب کچھ بہترین ہے۔ 2010 کے فیفا ورلڈ کپ میں نارتھ کوریا ہار گیا تھا، مگر حکومت نے اپنی عوام کو جعلی خبریں دکھا کر بتایا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ نارتھ کوریا میں 2025 نہیں بلکہ جوج 112 چل رہا ہے، کیونکہ ان کا کیلنڈر کم ال سونگ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ کیا نارتھ کوریا کا مستقبل بدلے گا؟ نارتھ کوریا دنیا کا سب سے پراسرار ملک ہے، جہاں کے لوگ ایک قید خانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ ملک آزاد ہوگا؟ کیا یہاں کے لوگ کبھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں گے؟ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ نارتھ کوریا کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔